نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں قربانی کے تعلق سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر متعدد ناموں سے فرمایا ہے۔ آئیے اسی کے متعلق آگے گفتگو کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کو جو عزت کا گھر ہے، لوگوں کی بقا کا باعث بنایا ہے، اور حرم کی قربانی اور جن جانوروں کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں ان تمام کو بھی عزت والا بنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہ بند رہیں اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، ان ناموں میں سے 5واں نام نحر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ قرآن پاک کی ان مندرجہ بالا آیات سے 3 باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے لیے یہ 5 الفاظ واضح ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ نکل کر آتی ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو قربانی اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص کی ہے، اس کے لیے لفظ ہدی کا استعمال کیا ہے۔ باقی الفاظ سے یا تو صرف وہ قربانی مراد ہے جو حج اور عمرے کے علاوہ ہے، یا دونوں قسم کی قربانیوں کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس قربانی کا تعلق حج یا عمرے کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ ناظرین، یہاں تک تو ہم بات کر چکے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے قربانی کو قرآن مقدس کے اندر متعدد ناموں سے بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس کو اب حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر قربانی کے لیے لفظ اضاحی کا استعمال ہوا ہے، جو اضحیۃن کی جمع ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یعنی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محترم ناظرین، یہ سوال عید کے دن کی قربانی سے متعلق تھا، اور اس قربانی کے بارے میں لفظ اضاحی کا استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بغیر تاخیر کے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو قربانی کے کچھ جانوروں کا گوشت آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو جانور فراغت نماز سے پہلے ذبح کر دیے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے اپنا اضحیہ ذبح کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے وہ اب اللہ تبارک و تعالی کے نام سے ذبح کرے۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث مبارک سے یہ واضح ہو گیا کہ اضحیہ وہ قربانی ہے کہ جو نماز عید کے بعد کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حج کے موقع پر حجاج کرام عید کی نماز نہیں پڑھتے،
تو لہٰذا یہ وہ قربانی ہے جو حج کے علاوہ ہے اور مکہ مکرمہ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قربانی دو قسم کی ہے، ایک تو مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے اور دوسری جو عالم دنیا کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو مسلمان بھائی اس سال قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔